السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ آج ذی الحجہ کی دوسری رات ہے۔ یہ وہ مبارک راتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے دینا ہے، عطا کرنا ہے، اور میرا رب اور اس کی رحمت بہانے مانگتی ہے کہ میرے بندے کسی طرح میری طرف متوجہ ہو جائیں، خیریں پالیں، برکتیں پالیں اور مجھ سے اپنے کشکول بھروا لیں۔ ساری دنیا کو دینے پہ آئے میرا اللہ، تو ساری دنیا کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کشتی میں بیٹھے تھے تو ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر سے پانی بھرا چونچ میں، تو فرمایا موسیٰ میرے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں، اور اللہ کے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے سمندر ہے۔ اللہ کا علم وسیع ہے۔ اگر ہم اللہ کے وسیع علم میں سے خیریں پانا چاہتے ہیں، برکتیں پانا چاہتے ہیں، تو ان بقیہ 9 راتیں ان کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں اور ان کو ضائع نہ کریں۔ ان 9 راتوں کو اپنے لیے سعید اور سعادت مند بنائیں، سعید اور سعادت مند بنائیں، اور لوگوں کو کہیں کہ لوگوں خیال کرنا، ان 10 راتوں کی اہمیت کو میرے رب نے اتنا بیان فرمایا۔ آخر میرے اللہ کو قسم اٹھانی پڑی۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی قسم پہ اعتبار کرتے ہو، میرے رب کی قسم، اور رب نے اتنی طاقتور قسم اٹھائی کہ ان خیال کرنا، ان 10 راتوں میں رزق مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، مجھے مانگتے ہو، مجھ سے روح کی دنیا، من کی دنیا اور جذبوں کی دنیا مانگتے ہو، جو چیز مانگتے ہو مجھ سے لے لو، پر ان 10 راتوں کی قدر کرنا۔ ذی الحجہ کی پہلی مبارک سعادت مند 10 راتیں، آج دوسری رات ہے۔ خوش قسمت اور سعادت مند اور مبارک لوگ ہوتے ہیں جو ان 10 راتوں کی قدر کرتے ہیں اور ان 10 راتوں کو اللہ کے خزانوں سے منواتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی منوائیں گے اور خیریں پائیں گے اور برکتیں پائیں گے، ہم بھی منوائیں گے، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، سکون بھی، جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا، اور اس کے کریم کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے اور بہت عطا کرتا ہے، تو ہم اس کے خزانوں سے مانگیں گے۔ اور میں نے آپ کو کل پہلی رات میں عرض کیا تھا کہ ایک مٹھی بھر شکر، مٹھی بھر باجرہ اور مٹھی بھر کچے چاول کسی پلیٹ برتن میں لے لیں۔ ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ یہ مٹھی بھر چاول یہ ایک ہی 10 راتوں میں چلیں گے، اور 10 راتوں کے عمل کے بعد پھر ان کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں یا پرندوں کو یا کہیں صاف جگہ میں یا کہیں قبرستان میں یا کہیں درخت اور پیڑ کی جڑ میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے۔ یہ 10 راتیں یہی ایک ہی چیز چلے گی، اور سارے گھر کی طرف سے ہوگا، سارے گھر کی نیت کر لیں گے۔ اور ہمیشہ ذی الحجہ کا نام آتے ہی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں نے اس مہینے میں کیا قربانیاں دی تھی، اور ان کی قربانی کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ان کی قربانی کو، سنت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی حضرت عثمان غنی امیر المومنین، ان کی شہادت، اور ان کی شہادت سامنے آتی ہے۔ میں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے، تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بہت شہید ہوئے، ان کو رونے والے ہیں، میرے عثمان کو کوئی رونے والا نہیں ہے، میرے عثمان کو کوئی رونے والا نہیں ہے، جن سے اللہ حیا کرتا تھا، اور جن کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، اور جن کے بارے میں قیامت کے دن آتا ہے کہ فرشتے حیا کریں گے، اور جن کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ جس زمین سے گزر جاتے تھے اتنے ان کے قدموں میں غنا تھا، اور بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، اور کئی لوگ ان کو بنجر زمین پہ محبت پیار سے، درد سے
منت کر کے لے جاتے تھے کہ آپ صرف چلیں اور اس زمین پہ قدم ڈال دیں۔ آج بھی اگر کوئی غنی ہونا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، خوشحال ہونا چاہتا ہے، آپ زندگی میں کبھی 18 ذی الحج کو نہ بھولیے گا۔ اعمال کر کے نا ان کی نسلوں کو ہدیہ دیا کریں، اعمال کا ہدیہ، تسبیح، نفل، ذکر، 2 تسبیح قل هو اللہ، تلاوت، کوئی ہدیہ، کسی غریب کی مدد، ضرورت مند، ایسا جو سوال نہیں کرتا، سڑکوں پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ نہیں، سفید پوش جو سوال نہیں کرتا، وہ ہدیہ کر کے ان کی روح کو اس کا ہدیہ کیا کرے۔ میں نے اس بندے کو بڑا تونگر ہوتے، مالدار ہوتے، خوشحال ہوتے دیکھا۔ چھوٹے سے عمل میں بڑی قیمت ہے، چھوٹے سے عمل میں بڑی تاثیر ہے، اور چھوٹے سے عمل میں بڑی طاقت ہے، اور چھوٹے سے عمل میں بہت کمال ہے۔ میں نے اس بندے کو بہت باکمال ہوتے دیکھا ہے، اس کو زندگی میں برکتیں، بہاریں اور خیریں پاتے دیکھا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور دل کو صاف کر دیتا ہے، ان کا خیال آنکھوں میں حیا بھر دیتا ہے، ان کا خیال۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے آنکھوں میں حیا مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ان 2 پیشانیوں کے درمیان، بھووں کے درمیان میں عثمان لکھا کرو، اور عثمان لکھ کے نا ایسے ایک بھوں پہ جیسے سرمے کی سلائی ڈالتے ہیں، پھر اس طرح ایسی اسی بھوں پہ یہ انگلی بس پھیر دیا کرو، شہادت والی، جس شہادت کی انگلی سے عثمان لکھا ہے۔ آنکھوں میں حیا آئے گا، آنکھوں میں پاکیزگی آئے گی، اور آنکھوں میں عزت وقار آئے گا، اور یہ آنکھیں اللہ کبھی چھینے گا نہیں، یعنی اندھا نہیں کرے گا، اور ان آنکھوں کو ختم نہیں کرے گا۔ ان آنکھوں میں نور بھی رہے گا، روح بھی رہے گی، اور نورانیت بھی رہے گی، نام عثمان کی برکت سے۔ 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت ہے۔ تو آپ کے سامنے شکر بھی ہوگی، چاول بھی ہوں گے، باجرہ بھی ہوگا، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا اگر ان میں سے کوئی چیز، تینوں چیزیں نہیں مل سکتی، شکر نہیں تو چینی ہو جائے، جتنی بھی چیزیں میسر ہوں وہ سامنے رکھ لیں، اور 10 راتیں مسلسل وہی چیزیں سامنے پڑی رہیں 10 راتیں، اور 10 راتوں کے بعد ان چیزوں کو پھر آپ نے بلوں میں ڈال دینا ہے اور پرندوں بے زبانوں کو دے دینا ہے۔ آئیں پھر آج کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھ کے 1 بار یا 3 بار درود پاک، اور آج کا ذکر ہے یا اللہ یا نافع ہو، یا اللہ یا نافع ہو، بہت ڈوب کے، بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے۔ پھر یہ سارا پڑھا ہوا ہدیہ ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عثمان غنی کو ہدیہ کرنا ہے۔ تو ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، پھر دعا کرتے ہیں، اور ان 10 راتوں کی بہت حفاظت کیجیے گا، اور ان 10 راتوں کی بہت قدر کیجیے گا۔ اور 10 راتوں کے بعد جب 18 ذی الحج آئے، حضرت عثمان غنی کی، امیر المومنین کی شہادت، اس میں ان کو بہت ہدیہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع۔ یا اللہ یا نافع۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ دعا مانگے ان لفظوں کے وسیلے سے، اس مبارک رات کی برکت اور سعادت مند رات کی برکت، انشاءاللہ دعائیں قبول اور مرادیں پوری۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک
صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ جس طرح تو نے تونگریاں دی حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو، ہمیں بھی تونگریاں، خوشحالیاں، خیریاں اور برکتیں عطا فرما۔ کسی آمین کہنے والے کو سخی آقا محروم نہ فرما۔ سب کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ سب کو دنیا بھی، عزت بھی، رزق بھی، صحت بھی، برکت بھی عطا فرما، اور جو آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما کر اے اللہ ان کی ہر مراد پوری فرما، ہر مشکل حل فرما، ہر ناکامی دور فرما، کرم فرما، رحم فرما، رحمت فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا، بن مانگے عطا۔ آمین 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 برحمت